اس چاند گرہن کو جو 3 مارچ کی رات کو لگنے والا ہے، اسے صرف سورج اور چاند کا کھیل نہ سمجھے۔ یہ وہ وقت ہے جو کئی سالوں بعد نصیب ہوتا ہے۔ جہاں اس گرہن سے دنیا پر مشکلیں آتی ہیں، وہاں اللہ کی معرفت کے خزانے بھی بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو زبردستی کھینچ کر اللہ کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی، وہ تمام فریادیں جو قبول ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس رات انشاءاللہ پوری ہوں۔ اس وقت چاند بھلے آپ کو روشن نظر آئے، لیکن اس کی طاقت آپ کے پورے وجود کو ہلا دے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اثرات 15 دن پہلے شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ خاص گرہن پورے 2.5 سال تک اپنا اثر رکھے گا۔ آنے والے وقت میں جن لوگوں کو کامیابیاں ملنی ہیں، ان کی چابیاں اسی گرہن کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس پاک مہینے میں چاند گرہن کا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا وہ ایک ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی دوں گا جو آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اب میری بات بہت غور سے سنیں، کیونکہ اب میں اس راز کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لیں، کیونکہ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اگر آپ اس چاند گرہن کے تمام برے اثرات کو اپنے اوپر سے، اپنے کام سے، اپنی اولاد اور اپنے گھر بار سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی خاص حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو ان 3 کاموں میں بالکل سستی مت کیجیے گا۔ دوستو رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں چاند گرہن کا لگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ابھی بھی سنبھل جائیں اور اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں۔ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اگر اس میں بھی آسمان کا رنگ بدل رہا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، یہ چاند گرہن لگنے کے بعد پوری دنیا ہل جائے گی۔ تمام دنیا کے پیسوں کے حالات یعنی ان کی معیشت بگڑنے والی ہے، اور ملکوں کے حالات بدلنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا گہرا اثر پڑے گا، آپ کا ستارہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ رمضان والا چاند گرہن سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو آج یہ 3 کام جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے بالکل اسی طرح کرنے ہیں جیسے میں بتاؤں گا۔ دوستو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک پکار ہے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیاں دکھانا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اعمال ٹھیک کر لے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر آپ نے آج ہی یہ 3 کام کر لیے تو یقین جانیں چاند گرہن کے تمام زہریلے اثرات آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ دوستو آپ نے یہ کام صرف خود نہیں کرنا بلکہ اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو بھی بتانا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو امید سے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے صدقہ دیں۔ گرہن کے وقت انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے اپنے بولنے کا انداز نرم رکھیں اور جھگڑوں سے بچیں۔ اور یاد رکھیں جو بہنیں حاملہ ہیں وہ گرہن کے دوران جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر آرام کریں، کیونکہ سیدھا لیٹنے سے ان کے بچے پر انشاءاللہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا اور وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گی۔ دوستو اب توجہ دیں، وہ پہلا کام، وہ پہلا وظیفہ جو آپ نے چاند گرہن کی رات میں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو چاند گرہن کی ہر نحوست کو جڑ سے کاٹ دے گی۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ دوستو یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز ڈر جاتی ہے۔ اس وقت جب اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے وہ اللہ جو بہت بڑائی والا ہے، تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کے بدلے تمام مشکلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو پورے 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے وقت آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کا نور آسمان سے اتر رہا ہے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 جملے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ذرا سوچیں جب آپ اس بھاری تسبیح کو اس مشکل وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی قسمت کتنی تیزی سے بدلے گی۔ یہ وظیفہ آپ کے کام اور کاروبار کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ یقین کریں یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو برباد کرنے والا ہے، لیکن جس کی زبان پر یہ تسبیح ہوگی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اب آپ اس رات مصلے پر بیٹھ کر سر جھکائیں گے تو وہ گرہن جو دوسروں کے لیے مشکل بن رہا ہوگا
آپ کے لیے بخشش بن جائے گا۔ نماز کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر آسمانی اور زمینی مشکل کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں۔ آپ نے اسے 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے، اس کی ترتیب ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کو آپ نے شرمندگی کے ساتھ اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ دوستو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، مگر صرف تیری مدد سے۔ جب آپ نماز اور باقی ذکر کر لیں تو اب آپ نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ توبہ کا وہ سمندر ہے جس میں ہر گناہ اور ہر نحوست دھل جاتی ہے۔ آپ نے پورے ہوش کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو یہ اس وقت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ چاند گرہن اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اور جب چاند اندھیرے میں چھپتا ہے تو یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے نا تو اللہ اس پر آنے والی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ آپ نے اس استغفار کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ چاند گرہن کے دوران جو برے اثرات زمین پر پڑتے ہیں ان کا سب سے بڑا توڑ توبہ ہے۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند رزق کو کھول دیتی ہے، جو بیماریوں کو ٹھیک کر دیتی ہے اور جو بچوں پر آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گرہن آپ کے لیے رحمت بن جائے تو اسے دل سے پڑھیں۔ اب جو لوگ پیسوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں یا جن کے کام کو نظر لگ گئی ہے ان کے لیے یہ 100 بار کا استغفار کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اس خاموش وقت میں آپ کی یہ پکار کہ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ وہ تیسرا کام ہے جو سب کے لیے ضروری ہے۔ چاہے آپ کا ستارہ کوئی بھی ہو، اللہ کی معافی سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے اللہ سے رو رو کر اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر مانگے، انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ دوستو جب یہ تینوں وظیفے پورے ہو جائیں تو اب باری آتی ہے اس چوتھے کام کی جو ہر مصیبت کو راستے میں ہی روک دیتا ہے۔ وہ کام ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا۔ یاد رکھیں صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مشکلوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر 10 روپے دے سکتے ہیں تو 10 دیں، اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ دیں۔ اس وقت صدقہ دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آزمائش کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کے مال اور جان کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس گرہن کا خاص صدقہ سفید چیز جیسے دودھ یا چاول یا گوشت کا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی اللہ کے نام پر نکال دیں گے تو یقین جانیں گرہن کی کوئی بھی بری چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔